پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جیسے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے، اور اب جو فیصلہ آیا ہے اس سے پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو کس حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے. اور ایک جو ماحول بنا تھا، حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کو دعوت دے رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، لیکن پی ٹی آئی ہاتھ نہیں بڑھا رہی، تو وہ جو سیاسی استحکام کے حوالے سے ایک تاثر تھا کہ شاید آگے بڑھا جائے گا، اب اس پر کیا ہوگا؟ سینیٹر علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. علی ظفر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. یہ جو سزاؤں کے حوالے سے سر کل فیصلہ آیا ہے، اسی کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو اب پی ٹی آئی نے 5 اگست کو ایک جلسے کا بھی اعلان کر رکھا ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کو کوئی دھچکا پہنچ سکتا ہے، یا ان سزاؤں کے بعد پی ٹی آئی کے پاس ابھی بھی کوئی قانونی آپشنز موجود ہیں کہ وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائے گی یا جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی بالکل، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اگر ضرورت پڑی سپریم کورٹ بھی، لیکن مزید پہلے تو ہائی کورٹ جانا ہے کہ بالکل ہماری تیاری ہو گئی ہے. میری نظر میں جب یہ کیس کا فیصلہ آیا تو ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسا ہی ہوگا، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں یا کوئی ہمیں ایسا کوئی سرپرائز نہیں ملا. آپ دیکھیں کیس جو ہوتا ہے نا، اس قسم کے جب سیاسی کیسز بنائے جائیں تو کیس کے اندر الزام تو ہر قسم کا لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے آپ شہادت کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ اس کیس کو دیکھتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی ایسی شہادت نہیں ہے جو کہ سزا دلوا سکے کسی کو بھی. نہ سی سی ٹی وی ہے، نہ کوئی ریکارڈ ہے، نہ کوئی واٹس ایپ ہے. ایک سازش کا، ایک کنسپریسی کا الزام لگایا گیا، لیکن جو کنسپریسی ثابت کرنے آئے وہ 2 گواہ تھے. ایک شاید اس قسم کے ٹیبل کے نیچے چھپا تھا، ایک صوفے کے پیچھے چھپا تھا. تو اس قسم کی گواہی پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی عدالت نہیں یقین کر سکتی. اس لیے ہماری نظر میں یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. یہی ریکارڈ نے ہائی کورٹ میں جانا ہے اور اسی ریکارڈ پہ ہائی کورٹ نے اپیل کا فیصلہ کرنا ہے. تو یقینی طور پہ جب یہ ریکارڈ دیکھے گی ہائی کورٹ تو یہ جو سزا ہے اس کو ختم کر دے گی. اس لیے کچھ دیر کے لیے تو ضرور. لیکن علی ظفر صاحب آپ سے پہلے سر رانا احسان افضل صاحب جو پرائم منسٹر صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور جب ان سے یہ سوال میں نے پوچھا کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے انٹرویوز دیے یا جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کو عام معافی جو ہے وہ دی گئی، یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی یہ معافی کا آپشن پی ٹی آئی کے پاس بھی موجود ہے. ان کی طرح اگر پی ٹی آئی معافی مانگے تو ان کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ سر کہ پی ٹی آئی تسلیم کرے گی یا معافی کا کوئی آپشن موجود ہے؟ نہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کا تو اس سے تعلق نہیں تھا، اور میرا خیال ہے کوئی معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی ملوث ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہے، تو وہ ایک انفرادی جو اگر ایکشن تھا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن اگر ثبوت نہیں ہے کسی کے خلاف اور صرف ہر ایک کو اندر انوالو کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انوالو ہو، ان کو ملوث کرنا ہے، تو پھر یہ تو انصاف کا تقاضا پورا نہیں کرتا. اور میری نظر میں یہ اس قسم کا جو کارروائی ہے وہ پورے کیس کو خراب کرتی ہے. اور یہی ہوا ہے اس کیس میں کہ بہت سارے لوگوں کو شامل کر دیا گیا، کچھ کو نکال دیا گیا اپنی صوابدید پہ، کچھ کو اندر رکھا گیا، اور جن کو اندر رکھا گیا ان کے خلاف ثبوت نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کو سزا دے دی گئی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو ملوث پایا، کسی کے خلاف شہادت ہے، فیئر ٹرائل کے ذریعے اس کو سزا دیں بالکل، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی کو نہ انوالو کریں، آپ ایک سیاسی کیس نہ بنا دیں. تو یہ تو یہی لگتا ہے کہ یہ سیاسی کیس بن گیا ہے اور اس میں شہادت کے نہ ہونے کے باوجود سزا دے دی گئی ہے. لیکن سینیٹر صاحب یہ جو حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کی کوششیں تھیں یا جو حکومت دعوے کر رہی تھی کہ ہم نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، دونوں طرف سے مذاکرات کے حوالے سے بیانات تو سامنے آ رہے تھے، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو وہ ماحول نظر نہیں آ رہا. تو اب اس عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں سر، پی ٹی آئی کے پاس پھر کون سا آپشن ہے، یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مذاکرات ہی واحد حل ہے؟ دیکھیں جہاں تک قانونی آپشن کی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہائی کورٹ اپیل بھی ہوگی، اور اگر ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ بھی اپیل ہوگی، اور اسی ریکارڈ کے اوپر وہ فیصلے ہوں گے. جہاں تک سیاسی ماحول کا تعلق ہے،
آپ کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس طرف موڑ مڑتا ہے. کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے مذاکرات کے سیاست میں. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی ہو، لیکن اس وقت بالکل نہیں نظر آتا مجھے. اس وقت تو یہی ہے جو ہم نے تحریک چلانے کا عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے اور ہدایت دی ہے، اس کے مطابق تحریک چلانا ہی ایک، اور سیاسی اپنا جو احتجاج ہے پرامن احتجاج آئین کے مطابق وہ کرنا ہی مجھے نظر آتا ہے. سیاست بھی اپنی جگہ چلتی رہے گی. مذاکرات کل ہو جائیں تو میں نہیں کہہ سکتا، آج کے دن تو نہیں ہیں. اچھا، لیکن سر ابھی خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں، ان کی ایک ملاقات کی تصویر بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی. آپ پر امید ہیں کہ وہاں سے کوئی پیغام آ سکتا ہے یا کوئی پریشر حکومت کے اوپر آ سکتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے یا ان کیسز کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، انسانی حقوق کے حوالے سے تو پریشر آلریڈی ہے، کیونکہ جب بین الاقوامی دنیا کی رپورٹس آتی ہیں، وہاں جب ہیومن رائٹ واچ کی رپورٹ آتی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آتی ہے، تو ہیومن رائٹ وائلیشن، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ تو نظر آ جاتی ہیں. تو وہ پریشر تو ہے. لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا اپنا معاملہ پاکستان میں ہی اس کو حل کرنا ہے. باہر کی جو بین الاقوامی دنیا ہے وہ اپنی اسٹریٹجک فیصلے خود کرتی ہے، لیکن وہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اندر ہم نے اپنی جنگ ادھر لڑنی ہے. ہم نے کسی کے اوپر رلائے نہیں کرنا. یہ پی ٹی آئی کا بڑا کلیئر موقف ہے. اب وہ ان کے جو خان صاحب بچے ہیں، ضرور ان کا حق ہے کہ وہ جا کے جہاں جہاں بات اپنے والد صاحب کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ ان کا سے حق کو چھین نہ سکتا ہے، نہ چھیننا چاہیے. اور وہ اپنا والد صاحب کے لیے جہاں جس فورم پہ بھی آواز اٹھائیں وہ بالکل اٹھائیں گے. پی ٹی آئی اس وقت فی الحال جنگ پاکستان میں لڑ رہی ہے. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں.